بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں نے گزشتہ یعنی 5ویں کلاس میں آپ کو فعل مثبت 3 حرفی ماضی سمجھایا تھا۔ ہم نے تقریباً پوری گردان کے 14 صیغے دیکھ لیے تھے۔ فعل تھا فعلا۔ فعلا کے معنی ہے کیا، اس ایک نے کیا۔ ہم نے دیکھے تھے کہ اس ایک نے کیا، ان دو نے کیا، ان سب مردوں نے کیا، اس ایک عورت نے کی، اس دو عورتوں نے کیے، ان سب عورتوں نے کیے۔ ایسے 14 صیغے یا 14 موڈ یا 14 اسٹیج ہم نے مکمل کرے تھے۔ ہم نے دیکھے تھے کہ انہوں نے خود نے کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ we are going to learn from active to passive۔ معروف تھا، معلوم تھا کہ کس نے کیا۔ اب ہم دیکھنے والے ہیں اس سے کروایا گیا۔ کروایا گیا مطلب اس میں فاعل کی یا نامنیو ایجنٹ کا اس میں پریزنس نہیں ہے، کون کام کرا رہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے، اسے کہتے ہیں فعل مجہول۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 حرفی فعل ماضی مجہول کیسا ہوتا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، اس میں ترمیم کیا کرنا ہے، چینجز کیا کرنا ہے۔ ہم دیکھیں کہ فعلا تھا، پہلے ہم نے لکھے تھے فعلا، فعلا، اس نے کیا، کیا یہ ہم نے لکھا تھا۔ اب ہم کو اس نے کیا سے اس سے کروایا گیا، اسے کروایا گیا کرنا ہے، کون کرا رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اب قاعدہ کیا ہے اس میں؟ قاعدہ یہ ہے، اس کا قاعدہ یا لا یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، فا کلمے پر، فا کلمے پر پیش لگا دیں، پیش لگا دیں، اور دوسرا ہے عین کلمے پر، عین کلمے پر زیر دے دیں، زیر لگا دیں۔ فعل معروف سے مجہول ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ فعلا تھا، اس کا یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، اور یہ لام کلمہ ہے۔ فا کلمے کو قانون کہہ رہا ہے کہ آپ فا کلمے کو پیش دے دیں۔ اب دیکھیے میں دوسری انک سے پیش لگا رہا ہوں، اور یہ عین کلمے پر زبر ہے تو یہاں زیر دے دے رہا ہوں، اور یہ لام کلمہ جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ فا کلمے پر پیش، عین کلمے پر زیر، اب تیسرا قانون نہیں ہے تو اس کو جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیں۔ اب یہ ہو گیا فعلا، اسے کروایا گیا، معنی کیا نکلے؟ اب یہاں تھا اس نے کیا، یہاں کریں گے اسے کروایا گیا، اسے کروایا گیا۔ کروایا گیا، وہ تیار نہیں تھا، somebody told him to do that work،
اسے کروایا گیا. اب جیسی گردان چلے گی فعلا. اب یہ روٹین یہی شروع ہوگا پورا. فعلا ان دو سے کروایا گیا. فعلو وہی گردان ہے، خالی اعراب زیر زبر پیش بدل گئے. فعلو ان سب سے کروایا گیا، ان دو سے کروایا گیا، ان دو سے کروایا گیا. یاد رکھیں ان سب سے کروایا گیا، ان سب سے کروایا گیا. آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اب وہ آدمی کام نہیں کر رہا ہے تو اس سے کوئی آ کر فورس کر رہا ہے، کوئی کھڑا ہے سر پر اور اس سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کو کرو، تو اس کو کہتے ہیں مجہول. پیسیو. ایکٹیو تھا فعلا اس نے کیا، فعلا اسے کروایا گیا، ان دو سے کروایا گیا، ان سب مردوں سے کروایا گیا. فعلت وہی گردان ہے، زیر زبر چیز ہو گئے. فعلت اس عورت سے کروایا گیا، اس ایک عورت سے کروایا گیا. فعلتا فعلتا فعلنا فعلنا. آپ نے دیکھ لیا کہ فعلا اس ایک سے کروایا گیا، فعلا ان دو سے کروایا گیا، فعلو ان سب مردوں سے کروایا گیا، فعلت اس ایک عورت سے کروایا گیا، فعلتا ان دو عورتوں سے کروایا گیا. یہ تو میں زبر دے رہا ہوں. دیکھیے فعلنا یہ نون ضمیر ہے، یہ فیمینائن جینڈر کا نون ہے. فعلنا ان سب عورتوں سے کروایا گیا. یہ ہم نے 6 صیغے، 6 موڈ یا 6 اسٹیجز، ماضی، مذکر اور تھرڈ پرسن غائب مذکر اور غائب مؤنث کے فنش کر دیے. یعنی اس پریمائسس میں، اس کلاس روم میں یہ مرد اور یہ خواتین چھوڑ کر اس سے باہر جتنے بھی مرد حضرات ہیں دنیا کے کسی کونے میں اس پریمائسس سے باہر، وہ تھرڈ پرسن میل اور فیمینائن جنڈر ہے. تو ان سب کا ذکر 6 صیغوں میں قرآن نے کر دیا ہے کہ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. اب میں سامنے حضرات پہ جاتا ہوں. یہ موضوع بیٹھے ہیں، یہ بچہ بھی بیٹھا ہے، میں ایک کو کہہ رہا ہوں فعلتا. دیکھیے ماضی معروف کی گردان سے تھوڑا سا چینج ہے. فعلتا اب تے پہ زبر آ گیا تو 7واں صیغہ ہے، سیکنڈ پرسن ہے، میل جنڈر ہے، سنگولر ہے. یعنی وہ ماضی کے مرد ہو گئے، تھرڈ پرسن کے مرد ہو گئے، تھرڈ پرسن کی خواتین ہو گئی. اب میں سامنے مخاطب ایک صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ تجھ سے کروایا گیا. اب تم دو سے فعلتما، فعلتما فعلتما.
آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تم دو حضرات سے کروایا گیا، ماضی ہے. فعلتم، تم سب مردوں سے کروایا گیا. میں نے دیکھا یہ تین، ایک دو تین ماضی کی غائب کی خواتین ہیں، یہ تین غائب کے مرد حضرات ہیں، یہ حاضر مذکر ہے، سیکنڈ پرسن سنگولر میل جینڈر از سٹنگ ان فرنٹ آف می، یہ میرے سامنے بیٹھا ہے. اس کے بعد میں یہ دو سے مخاطب ہو رہا ہوں، دو کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ تم دونوں مرد سے کروایا گیا. اور میں آخری میں یہ تیسرا صیغہ جمع مذکر کا ہے، حاضر کا ہے، فعلتم، تم سب مردوں سے کروایا گیا. یہ تھی ماضی کے 12 صیغے. اب 2 صیغے کل ہم ریپیٹیشن کے ساتھ انشاءاللہ لے لیں گے، اور اس کے بعد کل کے کلاس میں اس پوری گردان کو دیکھ کر ہم دوسرے 2-3 ورب لیں گے. سجدہ، اسے کیسا بنے گا؟ سجیدہ. کتبہ تھا، معروف تھا، جانا ہوا تھا کہ کس نے لکھا. اب اس کو ہم کیا کر رہے؟ مجہول بنا رہے. کتبہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کروا دیے گئے ہیں. کرے نہیں، کروا دیے گئے ہیں. کیا ہے؟ شرب الماء المسلمون، پلوایا گیا پانی کو، مسلمانوں کو پانی پلایا گیا. پیا نہیں، کسی نے پانی پلایا ہے تو اس کو مجہول کہیں گے. غالباً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. آج کا درس تھا، آج کی کلاس تھی فعل ماضی معروف کو مجہول کیسے بنایا جائے. قاعدہ بڑا آسان تھا کہ 3 حرفی فعل کے فا کلمے کو پیش دے دیں، عین کلمے کو زیر دے دیں، اور لام کلمے کو ویسا ہی رہنے دیں. 3 ہی حرف رہنے والے، کدبا، سجدہ، دخلا، نصرہ، ہے نا. کچھ بھی لکھیں آپ تو نصرہ کا نصرہ، کتبہ کا کتبہ، سجدہ کا سجدہ، سجدہ کروایا گیا، مدد کروائی گئی، پانی پلوایا گیا. شرب الماء، پانی پلوایا گیا. اکل الطعام، کھانا کھلوایا گیا. اس کو ہم مجہول کہیں گے. غالباً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. خدا حافظ.